وہ کون سے پاپ ہیں، وہ کون سے گناہ ہیں، وہ کون سے غلط کام ہیں جو جہنم کی آگ میں لے کے جانے والے ہیں؟ آئیے ذرا ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، جو شرک کی حالت میں مر جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کے اوپر جنت حرام ہے، اس کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ سب سے بڑا گناہ جو جہنم میں لے کے جانے والا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ کیا مطلب اللہ کے ساتھ شرک کرنا؟ اللہ کا درجہ کسی اور کو دے دینا۔ غریب نواز اللہ ہے، کسی اور کو غریب نواز بنا دینا۔ مشکلوں کو حل کرنے والا مشکل کشا اللہ ہے، حضرت علی کو مشکل کشا کہنا۔ سب کی مدد کرنے والا غوث اعظم اللہ ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کہنا۔ سب کو اولاد دینے والا اللہ ہے، کسی بابا کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ یہ اولاد دیتا ہے۔ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، کسی لال کالے پیلے دھاگے پر عقیدہ رکھنا کہ یہ دھاگا پہنیں گے تو مصیبت نہیں لگے گی، نظر نہیں لگے گی، بیماری نہیں آئے گی۔ یہ تمام کی تمام چیزیں شرک ہے میرے پیارے ساتھی۔ اور یہ بھی یاد رکھو، جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے وہ کام غیر اللہ کے لیے کرنا حرام ہے، شرک ہے۔ بکرا لاتے ہو، مرغا لاتے ہو، اللہ کا نام لے کے ذبح کرتے ہو، اگر اسی بکرے کو جیسے تم اللہ کے نام سے ذبح کر رہے ہو سیم طریقہ اپناؤ، لیکن اللہ کے بجائے کسی پیر صاحب کے نام سے، کسی رسول کے نام سے، کسی نبی کے نام سے ذبح کر دو تو وہ بکرا حرام ہو جائے گا اور آپ شرک کے مرتکب ہو جائیں گے۔ مرغا لائے اور مرغا کسی بابا کے نام پہ آپ نے کاٹ دیا تو وہ مرغا اگرچہ آپ نے صحیح طریقے سے کاٹا ہے مگر اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کا نام لے لیا تو مرغا حرام ہو گیا اور آپ نے غیر اللہ کا نام لے کر کے شرک کر دیا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نام کی قسم ہم کھاتے ہیں، کسی غیر اللہ کے نام کی قسم کھانا یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی شرک ہے میرے پیارے ساتھی۔ بیوی شوہر بیوی میں جھگڑا ہو گیا، بیوی نے کوئی بات کہ شوہر کو یقین نہیں آیا، شوہر نے کہا چلو کھاؤ بچے کی قسم، بیوی نے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھایا، حرام ہے حرام ہے حرام ہے۔ او اپنی ماں کی قسم کھانے والوں، باپ کی قسم کھانے والوں، بیوی کی قسم کھانے والوں، محبوبہ کی قسم کھانے والوں، غیر اللہ کی قسم کھانا بھی شرک ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ شیخ صاحب ایک سوال ہے، قرآن کی قسم کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ کھا سکتے ہیں، قرآن کی قسم کھا سکتے ہیں، تو قرآن بھی تو غیر اللہ ہے؟ نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن کی قسم آپ کھا سکتے ہیں، لیکن ہاں جب ہم قرآن بولتے ہیں تو قرآن کا مطلب ہوتا ہے قرآن کے اندر لکھی ہوئی بات۔ جو ہمارے گھر میں جو قرآن رکھا ہوا ہے وہ کاغذ، وہ دفتی، وہ کتاب ہے، لیکن اس کے اندر جو میٹر ہے وہ اللہ کا کلام ہے۔ اسی لیے قرآن کی جب قسم کھائیں گے تو زبان سے قرآن کی قسم کھائیں گے، قرآن کو ہاتھ میں لے کر کے قسم کھانا یہ صحیح نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگ قرآن ہاتھ میں لے کے قسم کھاتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، غلط طریقہ ہے۔ اچھا، کھانے کعبہ کی قسم کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہے کسی کو جواب معلوم ہے؟ آپ نے بول بین کہ نہ بول بین؟ کعبہ کی قسم بھی آپ نہیں کھا سکتے، کیونکہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کی عبادت کا گھر ہے۔ آپ کعبہ کی قسم بھی نہیں کھا سکتے، آپ رب کعبہ کی قسم کھائیں گے، کعبہ کی قسم نہیں کھائیں گے۔ اللہ کے نبی کی قسم بھی نہیں کھا سکتے، کسی نبی کے نام کی، کسی رسول کے نام کی، کسی پیر کے نام کی، کسی بابا کے نام کی قسم نہیں کھا سکتے، اپنی ماں کی، اپنے باپ کی، اپنے بھائی کی، اپنے بچوں کی، اپنی بیوی کی قسم بھی نہیں کھا سکتے۔ ہاں اللہ تعالی
چاہے جس کی قسم کھا لے، اللہ کو پورا اختیار ہے۔ اللہ نے قرآن میں والعصر زمانے کی قسم کھائی، والفجر فجر کی قسم کھائی، والسماء آسمان کی قسم کھائی، والضحیٰ چاشت کے وقت کی قسم کھائی۔ اللہ جس کی بھی قسم کھا سکتا ہے، مگر ہمیں اور آپ کو پرمیشن نہیں ہے، ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی قسم نہیں کھائیں۔ شرک سے بچو میرے پیارے ساتھی، اپنے دامن کو شرک سے بچاؤ۔ سب سے بڑا پاپ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا ہے اللہ کے نبی ای الذنب اعظم عند اللہ، سب سے بڑا پاپ کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے برابر کسی کو بنا دو، جبکہ تمہیں پیدا کرنے والا اللہ ہے، تمہیں بنانے والا اللہ ہے، اور تم اللہ کے برابر کسی کو ٹھہرا دو، یہ سب سے بڑا پاپ ہے۔ پوچھا ہے اللہ کے نبی ثم ایل، اس کے بعد دوسرا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یتم معک، اپنی اولاد کو قتل کرو اس ڈر سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گی۔ اولاد کو قتل کرنا حرام ہے۔ مولوی صاحب، عورت کے پیٹ میں گربھ ہے، ایبارشن کروایا جا رہا ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ ناجائز ہے۔ مسئلہ یاد رکھو، اگر عورت کے پیٹ میں حمل ہے تو اس کو قتل کرنا بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے جتنا بچہ پیدا ہونے کے بعد قتل کرنا ہے۔ ہاں، کبھی ایسی سچویشن آ جائے کہ عورت کی جان خطرے میں ہے اور ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے کہ اگر ڈیلیوری ہوگی تو عورت کی جان خطرے میں پڑ جائے گی، بچے کا پیدا ہونا عورت کے لیے بہت رسکی ہے، اس صورت میں، اس کنڈیشن میں پھر شریعت کا وہ قانون یہاں پہ لاگو ہوگا کہ جب دو چیزیں اکٹھا ہو جائیں اور دونوں میں خطرہ ہے، تو جس میں کم خطرہ ہے، جس میں چھوٹا نقصان ہے، وہ کام کر لیا جائے گا۔ جب ماں اور بچے دونوں کی جان کو خطرہ ہو تو ماں کے جیون کو بچا لیا جائے گا، ورنہ عام کنڈیشن میں ماں کے پیٹ میں اولاد کو قتل کرنا یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ فیملی پلاننگ کے نام پہ آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ جو ہے حمل ٹھہرنے کے بعد پیٹ میں بچے کو مار دیں۔ اگر پریگننسی ٹھہر چکی ہے، حمل ٹھہر چکا ہے، تو پھر اس کو مارنے کی اجازت نہیں۔ پھر پوچھا ہے اللہ کے نبی تیسرا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تزانی حلیلۃ جارک، اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرو۔ کیا مطلب؟ پڑوسی کا نام کیوں لیا؟ زنا تو کسی بھی عورت کے ساتھ حرام ہے، اللہ کے نبی نے پڑوسی کا نام کیوں لیا؟ کیونکہ پڑوسی کا بہت حق ہوتا ہے ہمارے اوپر۔ جس طریقے سے اپنی عزت و آبرو کی رکھا ہم کرتے ہیں، پڑوسی کی بھی عزت و آبرو کی رکھا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کیا ہے تو یہ ڈبل گناہ ہے، یہ دوہرا گناہ ہے۔ ہم نے زنا، جس نے بھی پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کیا اس نے زنا کا بھی پاپ کیا، اور اس نے پڑوسی کے ساتھ وشواس گھات کیا، پڑوسی کے بھروسے کا خون کیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ان تزانی حلیلۃ جارک، اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا یہ تیسرا بڑا پاپ ہے۔ تو سب سے بڑا پاپ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ اتنا بڑا پاپ ہے۔ قرآن کہتا ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، نبی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے اور ایمان والوں کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ان کا کوئی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ کی ماں کا انتقال شرکی حالت میں ہو جائے، آپ کے باپ کا انتقال شرکی حالت میں ہو جائے، آپ کے بیٹے کا انتقال شرکی حالت میں ہو جائے، جو شرکی حالت میں مر گیا ہے، باپ ہی کیوں نہ ہو، بیٹا ہی کیوں نہ ہو، بیوی ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے آپ مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، اللہ سے اس کے لیے معافی بھی نہیں مانگ سکتے۔ اللہ کے نبی اپنی ماں کی قبر پر آئے، صحابہ بھی ساتھ میں تھے۔ وہ ماں، جس ماں کو اللہ کے نبی نے 6 سال کی عمر میں کھو دیا تھا،
پیدا ہوئے تو باپ نہیں، اور 6 سال کی عمر میں ماں بھی چلی گئی۔ میرے نبی اناتھ ہی نہیں، میرے نبی یتیم ہی نہیں، در یتیم تھے۔ میرے نبی سے بڑا یتیم کون ہوگا؟ پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ نہیں، 6 سال کی عمر میں ماں چلی گئی، 8 سال کی عمر میں دادا چلے گئے۔ برسوں کے بعد ماں کی یاد آئی، صحابہ کو لے کر کے ماں کی قبر پر پہنچے، ماں کی ممتا کو یاد کیا، اپنا بچپن کا دور یاد کیا۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، آپ رونے لگے۔ آپ کو دیکھ کر کے صحابہ کرام کی آنکھوں میں بھی آنسو بہنے لگے، صحابہ کرام بھی رونے لگے۔ آپ نے فرمایا استاذنت ربی ان استغفر لأمی فلم یؤذن لی۔ اے میرے صحابہ، میں نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی تھی، میں اپنی ماں کی مغفرت کی دعا کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے مجھ کو اجازت نہیں دی۔ پھر میں نے اللہ سے اجازت مانگی کہ میں اپنی ماں کی قبر پہ جانا چاہتا ہوں، تو اللہ نے مجھ کو اجازت دے دی۔ تو تم بھی اپنی ماں کی قبر پہ یا قبرستان پہ جایا کرو، کیونکہ قبرستان جانے سے آخرت کی یاد آتی ہے۔ تو مشرک کے لیے آپ مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا مشرک تھا، کافر تھا، ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب کے مر گیا، اور نوح علیہ السلام کچھ نہیں کر پائے۔ ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر مشرک تھا، وہ اپنے باپ کے لیے کچھ نہیں کر پائے۔ بغاوت پر ہوا مادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا، بغاوت پر ہوا مادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا، یہاں نام و نسب کی برتری سے کچھ نہیں ہوتا۔ میرے نبی کے چچا ابو طالب، وہ بھی شرک کی حالت میں دنیا سے چلے گئے۔ اللہ کے نبی بہت چاہتے تھے میرے چچا ایمان لے آئے، مگر ابو طالب ایمان نہیں لائے۔ ابو طالب کے قصے نے حقیقت کھول کر رکھ دی، نہ ہو آنکھیں تو گھر کی روشنی سے کچھ نہیں ہوتا۔ نبی سے یا ولی سے یا کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اپنے بچوں کے عقیدے کی بھی چنتا کیا کرو، اپنے بچوں کو توحید سکھاؤ، انہیں بتاؤ ہمارا رب اللہ ہے اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو بچپن سے توحید سکھاؤ۔ میرے ساتھ سیمانچل کے آج بہت سارے لڑکے جے پور میں، بنگلور میں، ممبئی میں، گجرات میں کام کرتے ہیں، اور میں جانتا ہوں جب وہ اپنے گھر والوں سے دور ہوتے ہیں، ان کو دوسرا ماحول ملتا ہے، سوسائٹی ملتی ہے، تو بہت ساری ایسی چیزوں میں وہ انوالو ہو جاتے ہیں جو غلط ہوتی ہیں، حرام ہوتی ہیں، ناجائز ہوتی ہیں۔ میرے بھائیو، اپنے بچوں کو اتنا مضبوط بنا دو، وہ جے پور جائیں، وہ بنگلور جائیں، وہ ممبئی جائیں، وہ گجرات جائیں، وہ سعودی جائیں، وہ دبئی جائیں، وہ کہیں بھی چلے جائیں، اپنے ایمان پر قائم رہے، اپنی توحید پر قائم رہے۔ اللہ کے نبی 8 سال کے بچے کو سکھاتے ہیں اذا سألت فاسأل اللہ۔ اے عبداللہ بن عباس، اے میرے چچا کے بیٹے، اے میرے بچے، جب بھی سوال کرنا اللہ سے سوال کرنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی تو مدد مانگنا تو اللہ سے مدد مانگنا۔ اور اے میرے بچے یاد رکھ، اگر ساری دنیا مل کر کے تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی، سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ ساری دنیا مل کر کے تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی، سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، اے بچے تقدیر کا قلم سوکھ چکا ہے، تقدیر کا قلم اٹھایا جا چکا ہے، تقدیر لکھی جا چکی ہے، اب تقدیر میں چینجنگ نہیں ہوگی، جو تیری تقدیر میں لکھا ہے اس سے زیادہ تجھ کو ملنے والا نہیں ہے۔ 8 سال کے بچے کو اللہ کے نبی توحید سکھا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ اب تو دھیرے دھیرے مدرسے بھی بڑی تیزی سے مدرسے بند ہو رہے ہیں۔ ہمیں غیروں سے کیا شکایت ہے؟ ہم تو خود اپنے مدرسوں کو آج بند کرنے کی کگار پہ چل رہے ہیں۔ کتنے مدرسے ہیں
وہاں کا ٹیچر بیچارہ جب رمضان میں چندہ کرتا ہے تب جا کر کے اس کی سیلری کا انتظام ہوتا ہے. وہ چندہ نہ کرے تو بیچارے کی سیلری ہی نہیں ملے. بنگال میں ہمارے ایک دوست ہیں, ہر سال بنگلور سائیڈ میں ساؤتھ انڈیا میں چندہ کرنے جاتے ہیں, دھوپ میں کھڑے رہتے ہیں کئی گھنٹے. رمضان میں جب مجھ سے ملاقات ہوتی ہے تو کبھی کبھی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے. کہتے ہیں مولانا بڑی مجبوری کا کام ہے, بڑی باتیں سننا پڑتا ہے, بڑا ذلیل ہونا پڑتا ہے, مگر کیا کریں, مجبوری ہماری, ہم چندہ نہ کریں ہماری تنخواہ بھی نہیں ملے گی. یہ قوم اس حد تک گر چکی ہے. اپنے عالموں کو آپ نے, اپنے قرآن پڑھانے والے علماء کو اور ٹیچروں کو آپ نے اتنا ذلیل کر دیا, ان کو لوگوں کے دروازوں پہ بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا. چھوٹے چھوٹے بچے بیچارے وہ آٹو لے کر کے اور ٹوٹو لے کر کے وہ چندہ کر رہے ہیں, اور تب جا کر کے ان مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کے اناج کا اور ان کے دھان کا اور ان کے کھانے کا انتظام ہو رہا ہے. ہمیں حکومتوں سے کیا رونا, ہمیں غیروں سے کیا رونا, ان مدرسوں کو بند کرنے کے ذمہ دار تو ہم خود ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ یاد رکھو, یہ مدرسے جب تک چل رہے ہیں توحید کی آواز بند نہیں ہوگی انشاءاللہ. یہ مدرسے جب تک باقی ہیں لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوتی رہیں گی. اور جس دن یہ مدرسے بھی بند ہو گئے, آپ کا بچہ انگریزی تو بہت اچھی بولے گا, گھر میں آئے گا گڈ مارننگ مما, گڈ ایوننگ پاپا, گڈ آفٹرنون ڈیڈی, یہ سب بولے گا, مگر آپ کا بچہ اللہ کے بارے میں کچھ نہیں جانے گا, رسول کے بارے میں کچھ نہیں جانے گا, ایمان کے بارے میں کچھ نہیں جانے گا. تو سب سے بڑا جو گناہ ہے جو جہنم میں لے کے جانے والا ہے وہ شرک ہے میرے پیارے ساتھی. اور آگے بڑھیے, وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ, جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائے. اچھا, کافر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کافر کا مطلب بہت سارے ہندو بھائی, ہمارے غیر مسلم بھائی, کافر کا مطلب گالی سمجھتے کہ گالی دے رہے ہیں ہم کو. ارے نہیں بھائی, کوئی گالی نہیں ہے یہ. کافر کا مطلب ڈس بلیور, نہ ماننے والا. مومن کا مطلب ماننے والا, مومن کا اپوزٹ کافر. مومن مطلب بلیور اور کافر مطلب ڈس بلیور. مومن مطلب ماننے والا, وشواس رکھنے والا, آستھا رکھنے والا, اور کافر کا مطلب نہ آستھا رکھنے والا, آستھا نہ رکھنے والا, نہ ماننے والا. یہ کوئی گالی نہیں ہے. لیکن ہاں, اگر کوئی کافر ہے, اللہ کو نہیں مانتا ہے, رسول کو نہیں مانتا ہے, قیامت کو نہیں مانتا ہے, اور اسی حالت میں وہ مر جائے گا, تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائے گا اور اسی حالت میں مر جائے گا, اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا. تو جیسے شرک بہت بڑا پاپ ہے, ویسے کفر بھی بہت بڑا پاپ ہے. اسی لیے ہم لوگ ایمان لاتے ہیں. سورہ بقرہ کی آخری آیت دیکھیے, آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. رسول بھی ایمان لائے اور ایمان والے بھی ایمان لائے. کل آمن باللہ وملائکتہ ورسلہ. اللہ پر بھی ایمان لائے, فرشتوں پر بھی ایمان لائے, رسولوں پر بھی ایمان لائے. لا نفرق بین احد من رسلہ. اور اللہ کے سارے رسولوں پر ایمان لائے, کوئی بھید بھاؤ نہیں کیا, کسی کو مان کر کسی کا انکار نہیں کیا. ہم سارے نبیوں کو ماننے والے, سارے رسولوں کو ماننے والے لوگ ہیں. اگر آپ کسی ایک نبی کا بھی انکار کر دیں گے تو آپ مومن نہیں رہ جائیں گے. ہم سارے نبیوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں میرے پیارے ساتھ. اور آگے بڑھیے, جہنم میں لے کر کے جانے والا ایک اور بہت بڑا گناہ ہے, اللہ کا مذاق اڑانا, رسول کا مذاق اڑانا, دین کا مذاق اڑانا. قُلْ بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. اے نبی آپ فرما دیجئے, کیا تم اللہ کا مذاق اڑاتے ہو, کیا تم رسول کا مذاق اڑاتے ہو, کیا تم اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہو؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. تم کوئی بہانہ نہ بناؤ. جب تم نے اللہ کا مذاق اڑایا, جب تم نے رسول کا مذاق اڑایا, جب تم نے قیامت کا مذاق اڑایا, تو تم کافر ہو گئے, تم ایمان سے نکل گئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین کا مذاق اڑانا
یہ بھی بہت ڈینجرس اور خطرناک چیز. اگر آپ دین کا مذاق اڑاتے ہیں, آج کل جنت کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں, جنت کی حوروں کا مذاق اڑاتے ہیں, جہنم کا مذاق اڑاتے ہیں. دین کا مذاق اڑانا بھی میرے پیارے ساتھیوں بہت بھاری پڑ سکتا ہے, اور اگر آپ نے دین کا مذاق اڑایا تو یہ چیز بھی آپ کو جہنم میں لے کر کے جائے. اور آگے بڑھیے. سود کھانا, سود کھانا بھی جہنم میں لے کے جانے والا عمل ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور اللہ تعالیٰ صدقہ خیرات میں برکت دیتا ہے. جب آپ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں, دان پنیہ کرتے ہیں, تو آپ کے مال میں برکت ہوتی ہے. اور جب آپ بیاج کا پیسہ, انٹرسٹ کا پیسہ اپنے گھر میں لاتے ہیں تو آپ اپنے گھر کی برکت کو مٹا دیتے ہیں, مال کی برکت کو مٹا دیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا, اے ایمان والو چکر وردھی بیاج نہ کھایا کرو, کمپاؤنڈ بیاج نہ کھایا کرو. بیاج پر بیاج جو چڑھتا رہتا ہے جس کو کمپاؤنڈ انٹرسٹ بولتے ہیں, چکر وردھی بیاج بولتے ہیں, وہ بیاج عرب میں بہت چلتا تھا. اللہ نے اس سے بھی منع کیا اور عام بیاج سے بھی منع کیا. ہر طریقے کا بیاج کا. مولوی صاحب فائننس پر موبائل لینا کیسا ہے, فائننس پر کار لینا کیسا ہے, کان کھول کے سن لیجئے, جائز نہیں ہے. مولوی صاحب ہم تو بالکل سمے سے ای ایم آئی بھر دیں گے, ایک دن بھی لیٹ نہیں کریں گے. آپ لیٹ نہیں کریں گے ٹھیک ہے, ہم مان لیتے ہیں, حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. کسی نہ کسی مہینے ای ایم آئی لیٹ ہوتی ہے اور کچھ نہ کچھ بیاج کا پیسہ آپ کو دینا پڑتا ہے. اور جب آپ موبائل فائننس پر لیتے ہیں تو آپ بینک کے تھرو لیتے ہیں, بجاج فائننس کے تھرو لیتے ہیں, کریڈٹ کارڈ کے ذریعے لیتے ہیں, وہ بھی بینک کے ذریعے ہی ہوتا ہے. اور آپ بینک کے ساتھ ایک کانٹریکٹ کرتے ہیں کہ میں یہ موبائل 12,000 کا ہے, میں اس کو 13,000 میں لے رہا ہوں, ہر مہینے اتنی ای ایم آئی دوں گا. اگر مہینے کی پہلی تاریخ کو میں ای ایم آئی جمع نہیں کر پایا تو ڈیلی کا 500 روپیہ پینالٹی لگے گی. یہ جو ڈیلی 500 روپے جو پینالٹی لگ رہی ہے یہی بیاج ہے. میرے پیارے ساتھیوں, ایسا کوئی سودا کرنا, ایسا کوئی ٹرانزیکشن کرنا جس میں سود اور بیاج شامل ہو وہ حرام ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدی, سود کھانے والے پر بھی اللہ کی لعنت, سود کھلانے والے پر بھی اللہ کی لعنت, سود لکھنے والے پر بھی اللہ کی لعنت, سود کی گواہی دینے والے پر بھی اللہ کی لعنت. اور آپ نے فرمایا وہم سوا, سب برابر ہیں, سب برابر ہیں, کھانے والا, کھلانے والا, لکھنے والا سب برابر ہیں. لہذا سود کی ہر شکل حرام ہے میرے پیارے ساتھی. اور آگے بڑھیے. جہنم میں لے کر کے جانے والا ایک اور بہت بڑا گناہ زنا کرنا, شرمگاہ کا غلط استعمال کرنا. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, اے میرے بندو تم زنا کے قریب بھی نہ جانا. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا, یہ بہت برا کام ہے, بہت گندا راستہ ہے, تم زنا کے قریب بھی نہ جانا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں العینان زناہما النظر, آنکھوں کا زنا غلط چیزوں کو دیکھنا ہے. او انسٹاگرام کی ریل پر ننگی ویڈیوز دیکھنے والوں, او فیس بک کے اوپر بیہودہ ویڈیوز دیکھنے والوں, اور دن رات ادھورے کپڑے پہن کر کے ننگی عورتوں کے مجرے دیکھنے والوں, تم آنکھوں کا زنا کر رہے ہو. والأذنان زناہما الاستماع, اور کانوں کا زنا گندی چیزوں کو سننا ہے. واللسان زناہ الکلام, اور زبان کا زنا غلط چیزوں کو زبان سے نکالنا ہے. والید زناہ البطش, اور ہاتھ کا زنا غلط چیزوں کو ٹچ کرنا ہے. والرجل زناہ الخطا, اور پیروں کا زنا غلط چیزوں کی طرف چل کے جانا ہے. والقلب یہوی ویتمنا, اور انسان کے دل میں غلط اچھائیں پیدا ہوتی ہیں. والفرج یصدق ذلك او یکذبہ, اور پھر انسان کی شرمگاہ جو ہوتی ہے وہ دل کی یا تو تصدیق کرتی ہے یا انکار کرتی ہے, یا تو انسان غلط کام کر دیتا ہے یا بچ جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کرے گا, جو کانوں کی حفاظت نہیں کرے گا, جو زبان کی حفاظت نہیں کرے گا, جو ہاتھ اور پیر کی حفاظت نہیں کرے گا, وہ زنا سے اس کا بچنا بہت مشکل ہے میرے پیارے ساتھی.
زنا حرام ہے، جہنم میں لے کے جانے والا ہے۔ اللہ کے نبی کو ایک مرتبہ خواب میں بہت سارے عذاب کا منظر دکھایا گیا، آپ نے خواب میں دیکھا، اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ اللہ کے نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی سچا ہوتا ہے، آپ کو خواب میں ریئل دکھایا جاتا ہے۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ ایک تندور ہے اور اس تندور میں کچھ مرد و عورت ننگے لٹکے ہوئے، الٹے لٹکے ہوئے، اور جہنم کی آگ کا شعلہ ان کی شرمگاہ کے اندر داخل ہوتا ہے اور وہ بلبلانے لگتے ہیں، چلانے لگتے ہیں۔ آپ نے پوچھا من ہاؤلاء، یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتوں نے کہا ہاؤلاء الزنات والزوانی، اے اللہ کے نبی یہ زناکار مرد و عورت ہے، یہ زناکار، یہ زنا کرنے والے مرد و عورت ہیں جن کی شرمگاہوں میں جہنم کی آگ کا شعلہ ڈالا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ آگ کا عذاب یا تو قبر میں دیا جا رہا ہے یا جہنم میں دیا جائے گا، جو اللہ کے نبی کو خواب میں دکھایا جا رہا ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ۔ نبی اکرم سے پوچھا گیا سب سے زیادہ جہنم میں لوگ کیوں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا الفم والفرج، زبان کی وجہ سے جائیں گے، شرمگاہ کی وجہ سے جائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا دو چیزوں کی گارنٹی لے لو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، ایک اپنی زبان کی گارنٹی لے لو، ایک شرمگاہ کی گارنٹی لے لو۔ اور اسی لیے زنا سے روکنے کے لیے اسلام نے مرد کو حکم دیا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے مردو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ اور عورت کو حکم دیا گیا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، عورت اپنی خوبصورتی کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کرے، یہاں تک کہ مسجد میں بھی جائے تو خوشبو لگا کر کے نہ جائے۔ اگر خوشبو لگا کر کے کوئی عورت جاتی ہے، نبی نے فرمایا وہ بدچلن عورت ہے، فاحشہ عورت ہے، زانیہ عورت ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام نے عورت کو پردے کا حکم دیا، غیر مرد کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے سے منع کیا ہے، جیجا کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے سے سالی کو منع کیا ہے، دیور اور جیٹ کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے سے بھابھی کو منع کیا ہے، خالہ ماموں اور تایا کے چچا کے لڑکوں کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے سے جوان لڑکی کو منع کیا ہے۔ یہ تمام تعلیمات اور شکشائیں اسلام نے اسی زنا سے روکنے کے لیے دی ہے۔ اور آگے بڑھیے، جہنم میں لے کر کے جانے والا ایک اور عمل، یتیم کا مال کھانا۔ جو بچہ اناتھ ہو جائے، جو بچہ یتیم ہو جائے، جس بچے کا باپ مر جائے، اس کے مال کو ناجائز طریقے سے کھانا۔ فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو یتیم کا مال ناجائز طریقے سے کھا رہے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، کبھی کسی یتیم کا مال نہ کھانا، ہو سکے تو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دینا، ہو سکے تو یتیم کو پال لینا، ہو سکے تو یتیم کا سہارا بن جانا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کو پالنے والا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا۔ آپ نے دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا جیسے دونوں انگلیاں ایک دوسرے سے بالکل قریب قریب ہیں، میں اور یتیم سے پالنے والا جنت میں ایک دوسرے کے قریب رہیں گے۔ تو یتیم کا حق کبھی مت مارنا، یتیم کا حق مارنے والا بھی جہنم کی آگ میں جائے۔ احسان جتانے والا، کسی کے ساتھ نیکی کرنے کے بعد کبھی احسان نہ جتانا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يدخل الجنت المنان والعاق ومدمن الخمر، تین لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے، احسان جتانے والا، احسان جتانے والا، رشتوں کو توڑنے والا، اور شراب کی جس کو لت لگ گئی ہو، شراب کی کا جو عادی ہو، جو پابندی سے شراب پیتا ہو، کبھی اس نے جہالت میں آ کر کے کبھی نشہ کر لیا، سچی توبہ کر لی، اس کا معاملہ الگ ہے، لیکن جو شراب کا عادی ہے، ابھی میں
دوپہر میں نیپال میں تھا، جب نیپال سے انڈیا ہم لوگ آنے لگے تو بارڈر پر دیکھا کہ باقاعدہ مشین کے ذریعے وہ منہ چیک کر رہا ہے کہ اس میں پھونک ماریے، پھونک مار کے تو پتہ لگ جاتا تھا کہ شراب انسان پی کے آیا ہے کہ نہیں پی کے آیا ہے۔ تو ابھی نیپال سے بھی جو لوگ بہار میں آ رہے ہیں، انڈیا میں آ رہے ہیں، ان کو بھی یہ چیک کر رہے ہیں کہ شراب تو نہیں پیے ہیں۔ یہ شراب بندی جو بہار میں لاگو ہے اس کی وجہ سے بہت سارے ایکسیڈنٹ رک گئے بہار میں اور بہت ساری گھٹنائیں رک گئیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ شراب کا جو نشہ ہوتا ہے یہ بھی جہنم کی آگ میں لے کے جانے والا ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو، شراب، جوا اور پانسے کے تیر اور غیر اللہ کے آستانے، یہ ساری کی ساری چیزیں گندی ہیں، یہ شیطان کا کام ہے۔ فاجتنبوہ، ان سے بچو، لعلکم تفلحون، تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان تو یہی چاہتا ہے شراب اور جوا کے ذریعے تم کو آپس میں لڑا دے۔ آج کتنے جھگڑے ہو رہے ہیں شراب کے نشے کی وجہ سے اور جوئے کی وجہ سے۔ آج اسی جوئے کے چکر میں آپ کے کتنے نوجوان تباہ ہو گئے، اپنی ماں کے زیوروں کو بیچ دیا، اپنے باپ کا مکان تک گروی رکھ دیا۔ آج یہ جوا، آن لائن جوا، سٹے بازی کا جوا، ڈریم 11 کا جوا، کرپٹو کرنسی کا جوا، یہ جوا کی جتنی شکلیں ہیں میرے پیارے ساتھیوں، یہ سب کی سب حرام ہیں۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ شیطان تو یہی چاہتا ہے شراب اور جوئے کے ذریعے تم کو لڑا دے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور تم کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روک دے، تم کو نماز سے روک دے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو اے میرے بندو تم شراب اور جوا کو چھوڑو گے یا نہیں چھوڑو گے؟ تو شراب بھی بہت گندی چیز ہے اور جہنم میں لے کے جانے والی چیز ہے۔ اور آگے بڑھیے، غیبت کرنا، چغلی کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب میں معراج کے سفر میں گیا، میں کچھ لوگوں کے پاس سے گزرا، مررت بقوم لهم اظفار من نحاس، میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے لوہے کے، تانبے کے ناخن تھے اور وہ اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے۔ یخمشون بہ وجوہہم وصدورہم، وہ اپنے تانبے کے ناخنوں سے اپنے سینوں کو کھروچ رہے تھے، اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جبریل؟ بتایا گیا ہؤلاء الذین یقعون فی اعراض الناس، اے اللہ کے نبی یہ غیبت کرنے والے لوگ ہیں، یہ دوسروں کی عزت و آبرو پر حملہ کرنے والے لوگ ہیں۔ اے اللہ کے نبی یہ دوسروں کی عزت و آبرو کے پیچھے پڑنے والے لوگ ہیں۔ او میری پیاری ماں بہنوں، زبان کی حفاظت کرنا، غیبت نہ کرنا، چغلی نہ کرنا۔ یہ غیبت اور چغلی بھی آپ کو جہنم کی آگ میں لے کے جا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ حضرت معاذ ابن جبل سے کہا تھا کہ اے معاذ ابن جبل، کیا میں تجھ کو پورے دین کا خلاصہ نہ بتا دوں؟ کہا کہ اللہ کے نبی ضرور بتا دیجئے۔ آپ نے زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اے معاذ، زبان پر قابو پا لینا، زبان پر کنٹرول کر لینا۔ حضرت معاذ بن جبل نے کہا اے اللہ کے نبی کیا لوگ اپنی زبان کی وجہ سے بھی جہنم کی آگ میں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا وَهَلْ يُكَبُّ النَّاسُ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدَ أَلْسِنَتِهِمْ، اے معاذ ابن جبل، لوگ اپنی ناک کے بل گھسیٹ کر کے جہنم کی آگ میں اسی زبان کی وجہ سے جائیں گے۔ تو زبان بھی جہنم میں لے کے جا سکتی ہے میرے ساتھ۔ اور آگے بڑھیے، حرام کمائی، جوئے کی کمائی، سود کی کمائی، بھائی کی جائیداد ہڑپ لی، بہن کا حصہ ہڑپ لیا، حرام کمائی آپ کے گھر میں آئے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما نبت لحم من سحت، جس بدن کے اندر حرام کی کمائی جائے گی، جس شریر کے اندر حرام کی کمائی جائے گی، فالنار اولا بہ، وہ شریر جہنم کی آگ میں جائے گا۔ حرام کی کمائی اگر گھر میں آئے گی، عبادتیں قبول نہیں ہوگی، حج اور عمرہ قبول نہیں ہوگا، روزہ قبول نہیں ہوگا، زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں
ایک آدمی بڑا لمبا سفر کر کے آتا ہے، بال بھی اس کے میلے کچیلے، کپڑے بھی اس کے میلے کچیلے، ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، یا رب کہہ کے دعا کرتا ہے، وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام، اس کا کھانا حرام کمائی کا، اس کا پانی حرام کمائی کا، اس کا کپڑا حرام کمائی کا، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، ایسے انسان کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ اگر چاہتے ہو کہ دعائیں قبول ہو، مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہو، تو کمائی کو حلال کر لو میرے پیارے ساتھیوں، اور حرام کمائی کو اپنے گھر میں آنے مت دو۔ اور آگے بڑھیے، جہنم میں لے کر کے جانے والا ایک اور عمل ہے دیوس ہو جانا۔ جس گھر کا بھائی بے غیرت ہو جائے، جس گھر کا باپ بے غیرت ہو جائے، جس گھر کا شوہر بے غیرت ہو جائے، بیوی بے پردہ گھومے، بہن بے پردہ گھومے، بیٹی بے پردہ گھومے، باپ کو کوئی فرق نہ پڑے، شوہر کو کوئی فرق نہ پڑے، بھائی کو کوئی فرق نہ پڑے، تو کان کھول کے سن لو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں 3 ایسے بد نصیب ہوں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ تو ان کو دیکھے گا، نہ ان سے بات چیت کرے گا، نہ ان کو پاک اور صاف کرے گا۔ نمبر 1 آپ نے فرمایا العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کو ستانے والا۔ نمبر 2 المرأۃ المترجلہ، مردوں کی نقل کرنے والی عورت۔ اور نمبر 3 الدیوس، بے غیرت مرد، الذی یقر فی اہلہ الخبث، جس کے گھر میں بے حیائی ہو رہی ہے، اس کو کوئی فرق نہ پڑ رہا ہو، جس کے گھر میں بے حیائی ہو رہی ہو اور اس کو کوئی فرق نہ پڑ رہا ہو، وہ بے غیرت آدمی بھی جہنم کی آگ میں جائے گا میرے ساتھ۔ او میری پیاری ماں بہنوں، آپ سے بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جلسے میں آپ آتی ہیں، بہت اچھی بات ہے، ہر جگہ جلسے میں عورتوں کا انتظام نہیں ہوتا ہے، آپ کے یہاں ہے، بہت اچھی بات ہے۔ میں بار بار سیمانچل میں یہ بھی بولتا ہوں، مسجدوں میں بھی عورتوں کا انتظام کیجئے، جمعہ میں بھی عورتوں کا انتظام کیجئے۔ دین سیکھنے کا کام مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی کرنا ہے، لیکن اے میری پیاری ماں و بہنوں، جب آپ جلسے میں آئیں، مسجد میں آئیں، جمعہ میں آئیں، تو ایک بات یاد رکھیے، آپ پردے میں آئیں، آپ ایسا کوئی کپڑا پہن کر کے نہ آئیں جس کپڑے سے آپ کا شریر نظر آ رہا ہو۔ اگر آپ نے کوئی ایسی ساڑی پہنی جس سے آپ کا پیٹ یا پیٹ نظر آ رہی ہے تو وہ بھی حرام ہے۔ میں پورے طور پہ ساڑی کو حرام نہیں بول رہا ہوں، لیکن اگر ساڑی ایسی ہے، اس کا بلاؤز ایسا ہے کہ عورت کا آدھا پیٹ نظر آ رہا، آدھی پیٹ نظر آ رہی، تو پھر وہ ساڑی بھی حرام ہے میرے پیارے ساتھی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت کے اندر ایسی عورتیں بھی آئیں گی جو جہنم میں جائیں گی، ان کی پہچان کیا ہوگی؟ فرمایا وَنِسَاءٌ کاسیاتٌ عاریاتٌ، کپڑا پہننے والی ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کپڑا بھی ہے اور ننگی بھی ہے۔ شاید جب اللہ کے نبی نے یہ حدیث سنائی تھی، صحابہ کو اتنی سمجھ میں نہیں آئی جتنی آج ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے۔ آج عورت کے شریر پہ کپڑا ہے اور کپڑا ہونے کے باوجود عورت کا شریر نظر آ رہا ہے۔ کپڑا اتنا پاردرشی، اتنا ٹرانسپیرنٹ ہے، اتنا دبلا، اتنا اس کے بدن کی جو بناوٹ اس کو دکھا رہا، اتنا ٹائٹ ہے کہ کپڑا پہن کر کے بھی عورت ننگی ہے۔ وَنِسَاءٌ کاسیاتٌ عاریاتٌ مُمِیلاتٌ مائلاتٌ، کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، غیر مردوں کو اپنی طرف آکرشت کریں گی اور خود بھی ان کی طرف آکرشت ہوں گی۔ رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، ان کے سر کے اوپر بختی اونٹ کے کوہان کی طرح ہیئر اسٹائل ہوگا۔ یہ جو عورتیں بال میں جھوڑا باندھتی ہیں، تو کچھ علماء نے اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے کہا کہ ایسا بال کا جوڑا بنانا جو اونٹ کے کوہان کی طرح بالکل اٹھا ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ اور کچھ علماء نے کہا کہ نہیں، وہ ایک پہچان تو بتائی اللہ کے نبی نے کہ جہنم میں جانے والی عورتوں کے اندر یہ پہچان ہوگی، لیکن اس طریقے کا بال اگر عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے لیے کرتی ہے یا اس کو دوپٹے سے کور کر کے رکھتی ہے، تو جوڑا بنانا یا اس طریقے کا ہیئر اسٹائل وہ حرام نہیں ہے۔ بہرحال جو کوہان کی طرح اٹھا ہوتا ہے اس طریقے کا جوڑا اور جوڑا جو ہے عورتوں کو بنانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اصل میں میک اپ میں بھی تو بہت کچھ ہو رہا ہے آج کل، تو ماشاء اللہ
جب سے کورونا کا دور آیا ہے، پہلے تو بہت ساری عورتیں جو نقاب میں چلتی تھی، اب نقاب کے بجائے خالی ماسک سے کام چل رہا ہے، اور ماسک بھی ماشاءاللہ اب ساڑی اور لہنگے سے میچ کر کے چل رہا ہے۔ دلہن کا جس کلر کا لہنگا ہے اسی کلر کا جو ہے اس کا ماسک بھی ہے۔ اور اب تو نقاب بھی ماشاءاللہ، نقاب کے اوپر لائٹ بھی لگی ہے، چمک رہی ہے، اور کسی نقاب کے اوپر شہزادی لکھا ہے، کسی پر کلمہ طیبہ لکھا ہے۔ اب یہی بچا ہے کہ صاحب کلمہ لکھنا ہے تو نقاب پہ لکھ دو، شہزادی لکھنا ہے، ارے ہوں گی بھائی آپ اپنے باپ کی شہزادی، اس کو نقاب پہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نقاب کا مقصد پردہ کرنا ہے، اس کا مقصد مت ختم ہونے دو میری پیاری بہنوں۔ اللہ کے نبی نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے، کہا کہ ایسی عورتیں جو مائل کریں گی، آکرشت کریں گی دوسرے مردوں کو، لا يدخلن الجنہ، ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، ولا یجدن ریحہا، اور جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، جہنم کی آگ سے اگر آپ کو بچنا ہے تو یہ بے حیائی اور بے پردگی آپ کو چھوڑنی پڑے گی۔ اور آگے بڑھیے، جہنم میں لے کر کے جانے والا ایک اور عمل جس کو آج ہم لوگوں نے عادت بنا لیا، نماز کا چھوڑ دینا، جان بوجھ کر کے نماز کو چھوڑ دینا۔ اسلام میں نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ اگر آپ جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ رہے ہیں تو یہ بھی جہنم میں لے کے جانے والا عمل ہے۔ قرآن کہتا ہے جب جہنمی جہنم میں جائیں گے، جنتی جنت میں جائیں گے تو جنتی پوچھیں گے جہنمیوں سے، ما سلککم فی سقر، اے جہنمیوں تم جہنم میں کیسے چلے گئے؟ قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین، تو جہنمی کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ نماز کا نہ پڑھنا یہ بھی جہنم میں لے کے جانے والا عمل ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج مسجدوں کی کمی نہیں ہے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا، میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی یہ صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں اور نہ اپنے بچوں کو نمازی بناتے ہیں، نہ اپنے گھر کی عورتوں کو نمازی بناتے ہیں، بڑی بڑی باتیں ہم کرتے ہیں، رات رات پر جلسے ہمارے یہاں چل رہے ہیں، سیمانچل میں 2-2 بجے رات تک پروگرام چل رہے ہیں، لیکن نمازیوں کی تعداد میں کوئی بڑھوتری نہیں ہو رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ کا کاروبار، آپ کی نوکری، آپ کا بزنس نماز سے بڑھ کے نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے بزنس سے کہہ دو، اپنی نوکری سے کہہ دو کہ نماز سے بڑھ کے تو میرے لیے نہیں ہے۔ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کہتا ہے کہ میرے متقی بندے وہ ہیں کہ کاروبار بھی کرتے ہیں، لین دین بھی کرتے ہیں، لیکن ان کا کاروبار اور ان کا لین دین ان کو نماز سے غافل نہیں کرتا ہے۔ اب آئیے ایک آخری چیز بیان کر کے میں بات ختم کروں گا۔ جہنم میں لے کر کے جانے والی ایک اور چیز ہوگی میرے ساتھی، اور وہ کیا ہوگی؟ جب بوڑھے لوگوں کو جوان بننے کا شوق چلے گا۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ قوم یخزبون فی آخر الزمان بالسواد کحواصل الحمام، آخری زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے جو کالا خضاب لگائیں گے، داڑھی کا بال کالا کریں گے، سر کا بال کالا کریں گے، کحواصل الحمام، کبوتر کے پیٹ کی طرح، کبوتر کے سینے کی طرح۔ کبوتر جو ہوتا ہے کچھ وائٹ کچھ سفید، اب بیچارہ یہ سر کا بال کالا کر لیا، داڑھی کا بال کالا کر لیا، اور ہاتھوں پہ جو رواں ہے وہ رواں سفید سفید نظر آ رہا ہے، رواں بتا رہا ہے کہ حضرت کی عمر 70 سال کی ہو گئی اور داڑھی انہوں نے 40 سال والی رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ کالے رنگ کا خضاب لگانا یہ بھی آج کل چل رہا ہے، اور ماشاءاللہ اب تو کچھ میں دیکھتا ہوں سیمانچل میں مقرر حضرات بھی آتے ہیں تو دیکھ کے لگتا نہیں کہ 70 سال کے، کالی کالی داڑھی دیکھ کے لگتا ہے ان کی عمر 40 سال ہے، مگر پتہ لگتا ہے کہ آم پک چکا ہے کہ نہیں؟ تو یہ جو کالے خضاب لگائے جا رہے ہیں، مہندی لگا سکتے ہیں آپ، یا مہندی کا کلر لگا سکتے ہیں،
لیکن کالا خضاب لگانے کی اجازت نہیں ہے. یہ عمل بھی اللہ کے نبی نے فرمایا لا یریحون رائحۃ الجنہ، یہ کالا خضاب لگانے والے یہ جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے. جب جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے تو اس کا مطلب کہ جہنم میں لے کے جانے والا یہ عمل ہے. مگر ہاں ایک بات کی میں یہاں وضاحت کر دوں کہ اگر کوئی کم عمر کا نوجوان ہے، مان لیجئے 20 سال کا ہے، اور آج کل کا جو ہمارا لائف اسٹائل ہے 20 سال کی عمر میں بھی کچھ لڑکوں کو کے بال سفید ہونے لگتے ہیں، تو اگر عمر کے پہلے بال اگر سفید ہو رہا ہے تو اس موقع پر اگر وہ کالا خضاب لگاتا ہے تو جائز ہے. اسی طریقے سے جنگ کے میدان میں، جہاد کے میدان میں اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے کہ وہاں دشمن کے دل پر اپنا رعب جمانے کے لیے مجاہد کو اس بات کی آزادی ہے کہ وہ کالا خضاب لگا سکتا ہے. باقی نارمل لائف میں کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے جو عمر دراز ہو چکا ہے کہ وہ کالا خضاب لگائے. تو میرے پیارے ساتھیوں، جہنم میں لے کر کے جانے والے یہ چند اعمال تھے جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے، اور اس امید میں نے بیان کیے ہیں کہ ان اعمال سے ہم اپنے دامن کو بچائیں گے. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہنم میں لے کے جانے والے جو اعمال بیان کیے گئے ہیں پروردگار ان تمام اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. جو ہم میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو روزگار سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے. جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.